بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين ربنا ورب الملائكة الصادقين ثم الصلاة والسلام على رسوله المصدق ومحمود الأحمد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد سيد الشهداء والصالحين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم الملعونين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من الماء كل شيء حي. صلوات خدا و متعال ہم سب کا یہاں پہ جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور جہاں پہ سید الشہداء کی عزاداری قائم ہے میرے اللہ تمام مقامات کے خود محافظت فرما. عزاداران مظلوم کربلا، ذاکر، خطیب، مرثیہ خان، ماتم خان، نوحہ پڑھنے والے جتنے اپنی عقیدت کا اظہار جس انداز میں کر رہے ہیں میرے اللہ تمام کی ڈیوٹیاں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جتنے صاحبان یہاں موجود ہیں جو اس عزاخانے کی تعمیر میں، عزاخانے کی خدمت میں اپنی صلاحیتیں صرف کرتے رہتے ہیں اور جو صرف کرتے رہے اور آج ہم لوگوں کے درمیان میں نہیں ہیں، میرے اللہ انہیں اس عزاداری کا اجر عظیم عطا فرمائے. میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہ کر عزاداری مظلوم کربلا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے مریض ہیں واسطہ بیمار کربلا کا میرے اللہ انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. اور ہماری ہر دعا سے بڑی دعا یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بار دیگر بلند تر صلوات. تمام حمد ہے اس خالق دو جہاں کے لیے، اس نے عالم تکوین کو یا رباب کی جہاں پر بھی آپ اپنی نگاہ کو لے کے جائیں گے آپ کو اسی کی حقیقت نظر آئے گی. اور اسی کے لب کن فقاں کی جنبش سے ہر شے زہر ہے، اور اسی کے فرمان خلق و امر سے ہر شے عبیدہ ہے. اسی کے انضباط سے ہر شے منضبط ہے، اسی کے ارتباط سے ہر شے مرتبط ہے، اسی کے اطلاع سے ہر شے مطلب ہے. عرش کرسی میں اسی کے فضل و رنگ ہیں، صراط و نظام میں اسی کے عدل کے دم ہیں. برق و بار میں اسی کا جلوہ ہے، طرائق سماوی میں اسی کا پرتو ہے. شمس و قمر میں اس ہی سے ذو ہے، ستاروں کے چراغاں میں اس ہی سے لو ہے. اور اگر اپنی نگاہ کو آسمان کی جانب بڑھائیں گے تو اس ہی کا جلال نظر آئے گا. گل کدائے فرشی میں دیکھیں گے اس ہی کا جمال نظر آئے گا. یہ حسین ترین کائنات، یہ نشیب و فریز کی چوٹیاں، یہ اس خدا کی وحدانیت کا اقرار ہے کہ جس نے اس حسین کائنات کو حسین کے ماننے والوں کے صدقے میں بنایا. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک مشہور اور معروف آیہ مجیدہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ارشاد خدا بندی ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہم نے ہر شے کو زندگی عطا کی ہے پانی کے ذریعے. ہم نے ہر شے کو بنایا ہے پانی سے. دیکھیے جب ہم انوار کی کائنات سے نکل کے عناصر کی کائنات میں داخل ہوتے ہیں تو اس کائنات میں ہر شے کا وجود اللہ نے پانی کے ذریعے بنایا ہے. یا پہاڑوں میں رہتے ہیں، یہ پہاڑ میں درخت ہیں، پتھر ہیں، مٹی ہے، یہ جتنی بھی اشیاء ہیں ان سب کی اصل کا نام پانی ہے.
اور پانی خداوند متعال کی وہ نعمت ہے، کیونکہ ہم پیاسوں کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور خدا نے ہمیں لاتعداد نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو میرا دل ہے کہ آج ایک اللہ کی نعمت کے اوپر کچھ اللہ کو شاید پانی خداوند متعال کی وہ نعمت ہے کہ جس کے اوپر بھی لفظ حیوان صادر ہوتا ہے اس کا واسطہ اس پانی کے ساتھ ضرور رہتا ہے۔ بغیر پانی کے کسی شے کا اپنا وجود باقی رکھنا ناممکنات میں سے ہے، چاہے پتھر ہے، چاہے وہ درخت ہے، چاہے وہ مٹی ہے، چاہے وہ صحرا ہے، ہر شے کا وجود پانی کے اوپر ہے۔ کتنی عظیم یہ نعمت ہے، ہم اپنے بدن کو باقی نہیں رکھ سکتے جب تک اپنے بدن میں پانی کو داخل نہیں کرتے ہیں۔ یہ پانی ایک خداوند متعال کی ایسی نعمت ہے کہ انسان ساری زندگی، حیوان ساری زندگی اس نعمت سے استفادہ کرتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ کیونکہ میرا تعلق لاہور سے بھی ہے، لاہور میں میری پیدائش ہے، وہیں پہ رہتا رہا ہوں، اور کچھ عرصہ مجھے لاہور کے جو موچی دروازہ ہے وہاں پہ موقع ملا پیش نمازی کروانے کا، تو وہاں پہ اب جانتے ہیں سارا کاروباری طبقہ رہتا ہے۔ تو میں نے کچھ چیزیں سیکھی ہیں ان سے کہ کسی بھی چیز کو اگر قیمتی بنانا ہو، نایاب بنانا ہو، تو اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ چیز بہت قیمتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کو قیمتی بنانا ہو اس کا تعلق ہوتا ہے انسان کی ضرورت کے ساتھ۔ جو شے جس انسان کی جتنی زیادہ ضرورت کے لیے مہم بنتی چلی جاتی ہے وہ چیز اتنی زیادہ قیمتی ہوتی چلی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس کی بالکل آسان مثال جب کرونا آیا تھا، نجف میں بھی آیا تھا، میں وہاں پہ تھا، تو جو ہم ماسک پہنتے ہیں عربی میں سے کمامہ کہتے ہیں، یہ عام دنوں میں 2 روپے 4 روپے 5 روپے کا ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی کرونا آیا یہی ماسک 100 روپے کا بھی بکنا شروع ہو گئی۔ نہ اس پہ کوئی ایکسٹرا لیبر تھی، نہ اس پہ کوئی زیادہ چیزیں لگ رہی تھی، لیکن کیوں یہ مہنگا ہو گیا؟ کیونکہ انسان کی ضرورت بن گیا۔ تو دنیا کے ہاں اصول یہ ہے کہ جو شے اس بدن کے لیے جتنی زیادہ مہم اور جتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے انسان اسے اتنا زیادہ قیمتی بنا دیتے ہیں، اسے اتنا زیادہ مہنگا کر دیتے ہیں۔ لیکن رب العزت کا یہ قانون ہے کہ جو شے اس بدن کے لیے جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، جتنی زیادہ اہم ہوتی ہے، پروردگار اسے اتنا زیادہ سستا اور آسانی سے عطا کرتا ہے۔ پانی انسان کے لیے انتہائی قیمتی ہے، اس کے بغیر انسان کے بدن کی بقا ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ نے انسان کے لیے اس کائنات کو جب بنایا، انسان کو بعد میں اس پہ بھیجا ہے، لیکن جو اس کی ضرورت کی اشیاء تھی اللہ نے پہلے زمین پہ رکھی ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ آپ یہاں کشمیر سے چلیں مری کی جانب اور آپ کے ذہن میں خیال ہو یہاں سے پانی کے ٹینکر جمع کر لیں، ہو سکتا ہے یہاں پہ تو پانی میسر ہے لیکن وہاں پہ میسر نہ ہو۔ آپ صحرا کی جانب چلے جاتے ہیں، آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ یہاں پہ تو پانی میسر ہے لیکن وہاں پہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس رب العالمین نے جب سورہ فاتحہ کے آغاز میں کہا نا الحمدللہ رب العالمین، میں عالمین کا رب ہوں، رب کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو، مربی کو، اور جو کسی کی تربیت کرتا ہے اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ اس کی تربیت کے لیے جو چیزیں چاہیے اسے مہیا کرنا اس پہ واجب ہوتا ہے۔ تو جب اللہ نے کہا نا کہ میں رب العالمین ہوں، اس کا مطلب ہے اب انسان کی زندگی اور تربیت کے لیے جو مطلوبہ اشیاء چاہیے تھی انہیں پورا کرنا رب کی ذمہ داری تھی، اور رب نے ایسی پوری کی ہے۔ صحرا میں چلے جائیں وہاں بھی پانی نظر آ جاتا ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں میں چلے جائیں وہاں پہ بھی پانی نظر آ جاتا ہے، آپ میدانی علاقے میں چلے جائیں وہاں پہ بھی پانی نظر آ جاتا ہے۔ یعنی اللہ کو معلوم تھا کہ اس انسان کا پانی کے بغیر گزارا ممکن ہی نہیں ہے، اس نے کوئی ایسی جگہ ہی نہیں رکھی جہاں پہ پانی نہ ہو، اور اس پانی کے حصول کے لیے انسان کو کوئی زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی ہے۔ میدان میں چلے جائیں، زمین کا تھوڑا سا سینہ چاک کریں، پانی آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ ماشاءاللہ میرے سامنے حضور تشریف فرما ہے، کھلاڑیاں سفید ہو چکی ہیں، کسی عزاداری میں بیٹھے ہو، میں سوال کرنا چاہتا ہوں، توجہ ہے سب صاحب؟ میری عمر کو زیادہ نہیں ہے لیکن جن کی داڑھی سفید ہو چکی ہے، کچھ مجھے 40 سال کی نظر آ رہے ہیں، کچھ 50 سال کے بھی
جو 50 سال کے ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، 50 سال ہو گئے ہیں آپ کو پانی کو استعمال کرتے ہوئے، آپ نے بیماری کی حالت میں بھی پانی پیا ہے، صحت کی حالت میں بھی پانی پیا ہے، سفر میں بھی پانی پیا ہے، حتیٰ کہ رات کو سو گئے ہیں، اٹھ کے پیاس لگی ہے، پی کے پھر ہم سو گئے ہیں۔ یعنی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے کسی دن میں پانی نہ پیا ہو۔ اب کتنے لیٹر پیا ہے، کتنے ٹن لیٹر پیا ہے، یہ آپ خود حساب کیجیے گا۔ میں فقط ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں، جو آپ نے اپنی زندگی میں اتنا زیادہ پانی پیا ہے، کوئی مجھے بتا سکتا ہے اس پانی کا ذائقہ کیسا ہے؟ کوئی مشکل سوال تو نہیں میں نے پوچھا، اس کا ٹیسٹ کیسا ہے؟ 1 نہیں، 2 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 50 سال ہو گئے آپ کو پیتے ہوئے۔ سوال سادہ سا، اس کا ذائقہ کیا؟ چینی ملا کے تو میٹھا ہو جاتا ہے، نمک ملا کے نمکین ہو جاتا ہے، پیپسی والی بوتل لیں تو میٹھا ہو جاتا ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس خدا کی نعمت کو استعمال کرتے ہوئے ہماری زندگی گزر گئی ہے۔ بسم اللہ۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ جی مشہد کا پانی بڑا اچھا ہے، نجف کا پانی بڑا بہترین ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتے اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ تو یہی سے اندازہ لگا لیجئے کہ جس کی نعمت دن رات صبح و شام زندگی کے آخری لمحے تک ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، اس کی ہم تعریف نہیں کر سکتے، شکریہ کیسے ادا کریں گے؟ اس کا ہم شکریہ کیسے ادا کریں گے؟ ہم تو استعمال کر کے نہیں بتا سکتے ہیں اس کا ذائقہ کیسا ہے، اس کا ٹیسٹ کیسا ہے، ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری عقل ہے، یہ ہمارا ظرف ہے، ہم بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن یہی سوال لے کے ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام چڑھے امام کے پاس آیا اور آ کے کہتے ہیں آقا ما ہوا ذائقۃ الماء، مولا پانی کا ذائقہ کیسا ہے؟ اب ہم مانتے اسے ہیں کہ جس کے پاس سوچنے کا وقت نہ ہو یا کسی کے پاس پوچھنے کے لیے مہلت نہ مانگتا ہو، امام کہتا ہے ایکسکیوز می، میں گھر سے پوچھ کے آگے بتاتا ہوں۔ امام سے پوچھا مولا بتائیے پانی کا ذائقہ کیسا ہے؟ مولا نے یہاں پہ اسے جواب بھی دیا اور ایک قرآن کی آیت بھی پیش کی، کیونکہ مولا جانتے تھے ایک وقت ایسا آئے گا اپنے بھی کہیں گے، فتویٰ بھی دے دیجیے، ساتھ میں قرآن کی آیت بھی بتا دیجیے۔ تو لہذا مولا نے یہاں پہ اسے جواب بھی دیا اور قرآن کی آیت بھی پیش کی۔ مولا فرماتے ہیں پانی کا وہی ذائقہ ہے جو زندگی کا ذائقہ ہے، جو زندگی کا ٹیسٹ ہے وہی پانی کا ذائقہ ہے۔ میں کہوں گا مولا پانی کے ذائقے کا ہم نہیں جواب دے سکے، اب زندگی کا ٹیسٹ کیا ہم بتائیں؟ زندگی کا ٹیسٹ تو ہر روز نیا ہوتا ہے، لیکن مولا نے یہاں پہ قرآن کی آیت پیش کی، میں ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ مولا فرمایا خدا نے متعال قرآن میں کہتا ہے کہ جب یہ زمین مردہ ہو جاتی ہے، فنزل الماء، پروردگار آسمان سے مطر کو نازل کرتا ہے، بارش کو نازل کرتا ہے، جیسے ہی پانی کی بوندیں زمین کے سینے پہ گرتی ہیں اس مردہ زمین میں نئی زندگی آ جاتی ہے، اس میں ایک نئی زندگی آ جایا کرتی ہے۔ اچھا یہاں پہ مولا نے کسی اور بھی مثال کو پیش کر کوئی آیت پیش کر سکتے تھے، لیکن مولا نے یہی آیت پیش کی کہ جب زمین مردہ ہو جاتی ہے اس پہ پروردگار بارش برساتا ہے، زمین میں نئی زندگی آ جاتی ہے۔ مٹی اور پانی کا تذکرہ کیوں کیا؟ کسی اور کی تو بات کی جا سکتی تھی، لیکن مولا کی زبان تھی، امام کا کلام بھی امام ہوتا ہے۔ یہاں مولا نے جو کہا نا کہ زمین جب مردہ ہوتی ہے آسمان سے پانی برستا ہے تو اس میں نئی زندگی آ جایا کرتی ہے، اصل میں مولا نے ایک قانون ہمیں اس میں بتایا ہے۔ مولا بتا رہے ہیں کہ جب زمین مردہ ہو جائے تو اس پہ بارش برستی ہے تو اس میں نئی زندگی آ جایا کرتی ہے۔ جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ہر چیز کی ابتدا کا نام ہے پانی، باقی تمام چیزیں اس کی شاخیں ہیں، اس کی برانچیں ہیں، اس کی فرع ہے، اس کی نقل ہے، اس سے نکلا ہوا ایک جز ہے۔ جب اس میں زندگی کے اثار کم ہو جاتے ہیں، جب اس میں مردگی آنا شروع ہو جاتی ہے تو اللہ بارش برساتا ہے۔ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، کوشش کروں گا جو نقطہ میرے ذہن میں ہے میں بچوں تک بھی پہنچا سکوں تاکہ ان سے بھی دعا حاصل کر سکوں۔ جب زمین مردہ ہوتی ہے آسمان سے بارش آتی ہے، زمین میں زندگی آ جاتی ہے۔ میں وہ نہیں کہوں گا کہ جتنی بارش آتی ہے اتنا پانی زیادہ آتا ہے، میں اس جانب نہیں بڑھ رہا، اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے کیوں کہا؟ دیکھیے اس لیے کہ پانی ہے اصل، باقی تمام چیزیں ہیں اس کی فرع۔
اب مولا فرما رہے ہیں کہ جب کبھی فرع میں، جب کبھی اس کے جز میں زندگی ختم ہونے لگے، اسے اس کی اصل سے ملا دیا جائے، اس کو اس کی اصل سے ملا دیا جائے، اس میں زندگی آ جاتی ہے۔ یعنی ایک قانون ہمارے سامنے آ گیا کہ جو کوئی بھی اصل رکھتا ہے، جس کے پاس اصل ہے، اگر اس میں مردگی ہے، ایمان کی کمزوری ہے، کسی چیز کا فقدان ہے، اس کو اس کی اصل سے ملا دے، اس میں نئی زندگی آ جاتی ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں جب بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ ذکر اہل بیت کرتے ہیں۔ میرے قریب رہیے گا، کیونکہ بہت سارے مسائل کو حل کرنا ہے اور میں جانتا ہوں جس جگہ میں پڑھا ہوں ماحول کیا ہے وہاں کا، لہٰذا ہمیں جو کہا جاتا ہے کہ آپ ہر جگہ جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا ہے اپنے گھر میں علی علی شروع کر دیتے ہیں، کوئی مشکل آتی ہے امام حسین کا نام لیتے ہیں، کوئی بیمار ہو جاتا ہے سید الساجدین کا نام لیتے ہیں، کسی کے ہاں اولاد نہیں باب الحوائج کا واسطہ دیتے ہیں۔ ہم ہر دفعہ میں انہی کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ہر مشکل میں، ہر آسانی میں، ہر آسائش میں، ہر آسانی کے بدلے میں ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ کیوں بھی ہمارے پاس وقت زیادہ ہے جو ہر وقت ہم ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں، یا ہم ذکر کرتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان کا ذکر سن کے مر جاتے ہیں؟ کیا ہم انہیں ڈرانے کے لیے، کیا ہم ستانے کے لیے ہم ذکر کرتے ہیں؟ بھئی ایسا نہیں ہے، نہ ہمیں کسی سروکار ہے، نہ ہمیں کسی سے غرض ہے، ہم تو اپنے مطلب کے لیے ذکر کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے سال کا آغاز ہی ان کے ذکر سے کر کے دنیا کو بتا دیا ہے۔ دیکھو قرآن بتا رہا ہے کہ جب کوئی اپنی اصل سے مل جاتا ہے، اگر اس میں مردگی ہو زندگی آ جاتی ہے، اس میں مشکل ہو اس میں زندگی آ جاتی ہے۔ تو وجہ یہ ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہوں، حدیث کو بیان کروں گا اور نتیجہ دینا چاہوں گا۔ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے جب انوار محمد و آل محمد علیہ السلام کو خلق کیا، اللہ نے ان کی جو مٹی بچ گئی تھی اس بچی ہوئی مٹی سے علی کی شیعوں کی روحوں کو خلق کیا۔ اہل بیت کی بچی ہوئی طینت سے، اس بچی ہوئی مٹی سے اللہ نے ہم سب کی ارواح کو خلق کیا۔ تو اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہماری اصل ہے محمد و آل محمد اور ہم ہیں ان کی فرع۔ وہ ہماری اصل ہے، ہم ان کی فرع ہیں، ہم ان کی شاخ ہیں۔ تو ہم یہ ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں سال گزر گیا ہے، جسم میں وہ ایمانی حرارت نظر نہیں آ رہی ہے، دن گزر رہے ہیں بدن میں وہ تازگی نہیں آ رہی ہے، تو ہم اہل بیت کا ذکر کر کے اپنی فرع کو اصل کے ساتھ ملاتے ہیں۔ جیسے زمین پانی سے مل کے اس میں نئی زندگی آ جاتی ہے، ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، اپنے آپ کو اصل سے ملاتے ہیں، ہمارے ایمان میں جو کمیاں ہوتی ہیں اس میں نئی زندگی آ جایا کرتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہم یہ ذکر کر کے اپنے آپ کو اپنی اصل سے ملاتے ہیں۔ جیسے مردہ زمین میں زندگی آ جاتی ہے، اس طرح ہمارے بدنوں میں نئی زندگی آ جایا کرتی ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ مٹی کا بھی قانون ہے، جس مٹی پہ سیلاب آ چکا ہو نا وہاں پہ کھیتی نہیں ہوتی، وہاں پہ کھیتی نہیں ہوتی ہے، وہاں پہ کھیتی ہوتی ہے جس مٹی میں صلاحیت ہوتی ہے پانی کو جذب کرنے کی۔ جو مٹی پانی جذب کر سکتی ہے، جس کے اوپر کوئی طوفانی سیلاب نہیں آیا ہوا، تو وہ مٹی جو ہے کھیتی اگانے کے قابل ہوتی ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، یہ اس ہی مٹی میں زندگی آ سکتی ہے جس میں ولایت علی کے نور کو جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جس میں ان کی محبت کو جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جہاں پہ اہل غیرے کی محبت جمع ہو چکی ہوں وہاں یہ نور پھر اپنی محبت نہیں دیتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مٹی کی طرح آپ کے ذوق میں صلاحیت ہونی چاہیے۔ اور میں عجیب باتیں نہیں کر رہا ہوں، تاریخ میں جا کے دیکھیں کہ جن کے ذوقوں میں صلاحیتیں تھیں انہوں نے اپنے آپ کو ان انوار کے قریب کیا ہے۔ تو پھر کمال یہ ہے کہ کوئی سلمان محمدی بن کے سامنے آتا ہے، کوئی ابو ذر غفاری بن کے سامنے نظر آتا ہے، کوئی میسم تمار بن کے نظر آتا ہے، اور جن میں صلاحیت نہیں تھی، یا یوں کہہ دوں کہ جن کے ہاں مادہ طہارت نہیں پایا جاتا تھا، گھٹنوں میں رہ کے بھی کافر کے کافر رہ گئے۔ ضروری تھا کہ اس بدن میں صلاحیت ہو۔ اور ایک جملہ کہتے ہوئے میں بڑا لطف محسوس کرتا ہوں، اور جب نجف میں بھی ہوتا ہوں، جب مولا کے ذریعے کو چومنے کے لیے طاقت ملتی ہے تو میں کہتا ہوں شکر ہے میرے مولا
ایسی مائیں دی ہیں کہ جن کی طہارت کا اثر ہمارے بدنوں میں بول رہا ہے. ان کی طہارت ہمارے بدن گواہی دے رہے ہیں، اور اس طہارت کا نتیجہ ہے کہ محبت ولایت امیر المومنین کو ہم جذب کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے. ہم کس قدر خوش نصیب ہیں، ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں ہم وہ ہیں جن کی اصل ابھی باقی ہے. مولانا صاحب بیٹھے ہیں، آپ ان کے ساتھ جب کوئی مومن دنیا سے جاتا ہوگا اپنے مولا سے ملاقات کرنے کے لیے، تو آپ بھی جاتے ہیں تو جا کے اس کا کندھا پکڑتے ہیں اور کندھا ہلا کے کہتے ہیں یاد رکھ بھولنا نہیں، تیری اصل تیرا پہلا امام علی ابن ابی طالب، تیرا امام حسین ہے، تیرا امام حسین ہے. ہم 12 کا اسے سبق سکھاتے ہیں اور کہتے ہیں جو پڑھتا رہا ہے ابھی زبان اٹکنی نہیں چاہیے تیری، اب زبان میں لرزش نہیں آنی چاہیے. یہی سبق سنانا ہے جو تو مجلسوں میں سنتا رہا ہے، جو تو اپنی اولاد کو بتاتا رہا ہے. تو کیوں نہ ناز کریں ہم شیعہ علی ابن ابی طالب ہونے پر کہ ہم زندگی میں بھی علی کے ترانے پڑھتے ہیں، ہم مر بھی جاتے ہیں اور مر کے ہمارا ہر آنے والا اسے پڑھا کے بتاتا ہے یاد رکھ تیری اصل ختم نہیں ہوئی ہے، جس اصل سے تیرا دنیا میں واسطہ تھا اسی سے قبر میں واسطہ پڑھنے والا ہے. اسی اصل سے تیرا واسطہ قبر میں ہونے والا ہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں بھائی انتقال کر گیا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ختم ہو گیا ہے، منتقل ہو گیا ہے. یہاں پہ علی کو غائبانہ دیکھتا تھا، آج علی کی زیارت کر رہا ہے. اور کیا ارتجاف نے خوب جملہ کہا تھا، مت میت کہنا میرے بدن کو، میں تو چلا ہوں علی کے دیدار کے. تو لہٰذا ہم یہ جو مجالس ادا کرتے ہیں، ہم جو ذکر محمد و آل محمد کرتے ہیں، ہم اپنی اصل کا بتاتے ہیں. ہم نقلی نہیں ہیں، ہم کسی فیکٹری میں تیار نہیں ہوئے، ہم کسی ادارے کی پروڈکشن نہیں ہیں، ہم تہ خانوں میں نہیں بنے ہیں. ہمیں بازار میں کھڑا کرو، ہم بازار میں بھی کہیں کہ ہمارا اصلی امام علی ہے. ہمیں چوک ملے جو ہم وہاں پہ بھی کہیں گے. اور یہ ہم ایسی باتیں نہیں کر رہے ہیں، ہمارے پاس تاریخ میں ایسے کردار ہیں جنہوں نے درخت کی سولی پہ چڑھ کے پاؤں کی نبضیں کٹا کے دشمن کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ہے تو بھول رکھ رہا ہے، تجھے نہیں معلوم میں وہ میسم ہوں جسے علی نے بتایا ہے تیرا حالت کیا ہونی ہے. سن رہے ہیں تو پھر ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے بھی گرویدہ ہیں. میسم کا نام آ گیا اور میسم وہ صحابی ہیں مولا علی کی کہ مجھے جب کبھی بھی توفیق ملتی ہے نا جناب میسم کے روزے پہ جانے کی تو میں سلوٹ کرتا ہوں. اس کی ایک وجہ ہے، دیکھیے ہر کسی کو لگاؤ ہوتا ہے. جیسے عرب والے ہیں وہ جناب عباس سے بڑا لگاؤ رکھتے ہیں، ہمیں امام حسین پیش ہے، لیکن مجھے جناب میسم میں تمار پہ بڑا فخر ہوتا ہے. جب ان کی زیارت کے لیے جاتا ہوں تو ایک جملہ ان کے روزے کے اوپر لکھا ہوا ہے، جو زیارت کر کے ہیں وہ گواہی دیں گے. ان کی مرکت کے باہر جملہ لکھا ہوا ہے جو معصوم نے انہیں نشان حیدر دیا ہے نا، وہ نشان حیدر کا جملہ. مولا فرماتے ہیں السلام علیک یا شہید عقیدۃ الولایہ. امام نے کہا، مولا کہتے ہیں سلام ہو اس سمے تمار پر جسے شہادت عقیدہ ولایت کے سبب سے ملی ہے. کیسے شہادت ملی ہے میسم تمار کو؟ کیا کرتا تھا میسم تمار؟ علی کے ساتھ رہتا تھا. وہ کسے سنتے ہیں نا، فلاں صحابی اتنی دیر تک نبی کے ساتھ رہا، کوئی گھٹنوں میں بیٹھا ہے، کوئی پاس رہا ہے، بڑے قصے سنتے ہیں. میں بھی ایک صحابی کا قصہ سناتا ہوں. صحابہ کے ماننے والوں کی نگری ہے، پتہ چلے صحابی ہوتا کون ہے. میسم تمار مولا کائنات کے ساتھ رہتے ہیں. اب شیر و شکر کیسی ہے علی اور میسم میں، یہ دودھ اور شیریں کیسے ہیں آپس میں. مولا کائنات کوفے کی حکومت کے امور انجام دینے کے بعد میسم کی ریڑھی پہ آ جاتے ہیں جہاں میسم نے چھاپڑی میں کھجوریں لگائی ہوئے ہیں. میسم میں تمار ہے، تمار کھجور بیچنے والے کو کہتے ہیں.
آ کے میسم کی ریڑھی پہ بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میسم تو تھک گیا ہوگا، تو آرام کر، تیری کھجوریں علی بیچتا ہے۔ میسم کہتے ہیں ٹھیک ہے مولا۔ میسم اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں، علی میسم کی کھجوریں بیچ رہے ہیں۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے، ایک شخص آ جاتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ یا علی کھجوریں کتنے کی کلو دے رہے ہو؟ فرماتے ہیں جتنے کی پہلے لے کے جاتا ہے اتنے ہی کی آج ہے۔ اسے سب کا شاید معیار ایک ہی بنا رکھا تھا، اسے نہیں معلوم کہ ہر ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اچھا کتنے کلو ہے؟ فرمایا جتنے کی پہلے لے کے جاتا ہے۔ اچھا نے بڑی چلاکی کی، اس کے پاس کھوٹے سکے تھے، تو اس نے کہا آج علی کو دال لگاتے ہیں۔ کہا یا علی ٹھیک ہے، تو علی کھجوریں دے دے۔ مولا فرمایا پیسے وہاں پہ رکھ دے اور جتنے کے پیسے ہیں اتنے کی کھجوریں لے لے۔ اس نے پیسے وہاں پہ رکھ دیے، کھجوریں اچھی اچھی چن چن کے صحت مند فریش کھجوریں لے کے گھر میں چلا گیا اور اپنی زوجہ کو کہتا ہے زوجہ دیکھ آج میں نے شیعوں کے امام کو دال لگا دیا، پیسے کھوٹے دے دیے ہیں، کھجوریں اصلی لے کے آ گئی۔ اس نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، ظاہر جن کے بڑوں میں دال لگائے ہوں چھوٹے بھی دال لگاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کی زوجہ کے پاس ہے، زوجہ کہتی تو نے کیسے کر دیا، دکھا کھجوریں نکالی۔ اس کی زوجہ نے کہا دیکھنے میں تو بڑی اچھی ہیں، چل کھول کھاتے ہیں۔ کھولا اندر کیڑے پڑے ہوئے۔ اس کی زوجہ کہتی تو اچھا دال لگایا نہیں، دال لگوا کے جلدی سے جب واپس لے کے جا۔ اس کی زوجہ کہتی مشکل لگتا ہے کہ واپس کریں گے۔ اس کا مجھے اتنا پتہ ہے علی جو سودا کرتا ہے اس میں نقصان نہیں کرتا ہے۔ ماشاء اللہ بڑی محبت سے سن رہے ہیں۔ یہ کھجوریں لے کے واپس آتا کہ کہتا ہے یا علی آپ نے انصاف نہیں کیا۔ مولا فرماتے ہیں کیا ہوا؟ کہا یا علی آپ نے کھجوریں مجھے کیڑوں والی دی ہیں۔ مولا فرماتے ہیں تو نے پیسے بھی کھوٹے رکھے۔ یا علی میں یہ کھجوریں لینا نہیں چاہتا۔ مولا فرماتے ہیں واپس رکھ لیں۔ ابھی واپس رکھنے لگا، اوپر سے میسم میں تمار آ گئے۔ میسم میں تمار نے دیکھا یا علی کیا ماجرا ہوا، یہ کھجوریں واپس کرنے آ گیا۔ مولا فرماتے ہیں اس نے سودا کیا تھا، اسے صحیح نہیں لگا، یہ واپس کر رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ کھجوروں میں کیڑے ہیں، تو میں نے کہا تو واپس رکھ دے۔ اچھا وہ واپس کھجوروں میں رکھ رہا جیسے دوسری پڑی ہوئی تھی۔ میں سے تمار کہتا ہے یا علی اگر اس میں کیڑے ہیں تو ساروں میں مکس نہ کریں ورنہ یہ مخلوط ہو جائے گی، اچھے اور بری کی پہچان نہیں رہے گی، اسے کہیں علیحدہ رکھے۔ مولا فرماتا ہے میں سب نہیں، جب تک پیسے کھوٹے تھے تب تک کھجوریں بھی کیڑے والی تھیں۔ لہٰذا اسے رکھنے دے، اسی کھجوروں میں رکھنے دے۔ اور اسے کہ اپنے پیسے لے کے چلا گیا، چلا جا۔ اس نے اپنے پیسے لیے لے کے چلا گیا۔ میسم نے کہا چلے مولا پروفٹ تو کوئی نہیں ہوا، بہرحال ابھی کاروبار کرتے ہیں۔ میسم کو پھر مولا نے بھیج دیا۔ اب مولا کہنا بیٹھے ہیں میسم کی کھجوریں بیچنے کے لیے، اتنے میں ایک سائل آتا ہے، آگے کہتا ہے یا علی کچھ کھانے کو ہے تو دے دو، میرا دل ہے یہ میں کھجوریں کھا لوں، خدا کے نام پہ مجھے دے دیں۔ مولا فرماتے ہیں یہ ساری کھجوریں دے دو۔ مولا نے ساری کھجوریں دے دی۔ میسم آئے واپس، یا علی بڑی جلدی پروفٹ کا کام کیا، ساری کی ساری کھجوریں بک گئی۔ مولا فرماتے ہیں ہاں بک گئی ہیں۔ مولا بڑا منافع ہوا ہوگا؟ ہاں میسم بہت پروفٹ ہوا آج۔ میسم کہتے ہیں لائن میرا پروفٹ دیں پھر۔ صحابی بھی میسم ہے جو علی سے بھی پیسے مانگ رہا ہے۔ مولا کہنا مسلمان فرماتے ہیں سلمان کے محمد میسم کیا چاہتا ہے، تجھے مختصر فائدہ بتاؤں یا طویل فائدہ بتاؤں؟ میسم تھا میرے جیسا تو تھا نہیں جو نقد و نقد۔ مولا بتائیے طویل فائدہ کیا؟ مولا فرماتے ہیں میسم آج کے کاروبار میں اگر تو فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو سن، اللہ نے تجھے یہ فائدہ دیا ہے، اللہ نے جنت میں تجھے میرا ہمسایہ قرار دے دیا۔ تیری کھجوریں خدا کی راہ میں دی ہیں، اس کے بدلے میں اللہ نے تجھے میرا ہمسایہ قرار دے دیا ہے۔ میسم خوش ہو گیا، مولا اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ بس یہ شیر و شکر والی دوستی چلتی رہی علی کے ساتھ۔ یہ صحابی ہے، علی امام ہے، علم حاصل کرتا رہا ہے۔ تاریخ والے لکھتے ہیں کہ فقط 4 سال میسم تمار نے مولا کی قربت حاصل کی ہے، اور ان 4 سالوں میں کیا حاصل کیا ہے انشاءاللہ آگے بتاتا ہوں۔ مولا کہنے کہ میسم کے ساتھ جا رہے تھے اور میسم کو کہا میسم تجھے بتاؤں تیرے زندگی کے آخری لمحات کیسے ہوں گے؟ کہا مولا بتائیے، ضرور ادا کیجیے۔ ابن حلاس کے گھر کے سامنے سے گزرے، وہاں پہ چھوٹا سا پودا تھا کھجور کا۔ مولا فرماتے ہیں میسم میں تمہاری جو پودا ہے نا اس نے بڑا ہونا ہے اور اس کے اوپر تجھے پھانسی دی جائے گی۔ میسم کہتے ہیں شاہ مولا مجھے پھانسی کیوں دی جائے گی؟ کہا میری محبت میں، میرے عقیدہ ولایت کی بنیاد پر۔
मीसम कहता है मौला इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, अगर अंजाम आपकी मोहब्बत के साथ है तो इससे बेहतर ज़िंदगी कौन सी है। अब बताना चाहता हूँ मीसम कहते किसे हैं। अब मीसम का काम क्या था, फजर की नमाज़ पढ़ता है, एक पानी वाला लेता है डब्बा, आता है अपने हुरैस के घर के सामने, आग के दरख्त को पानी देता है और पानी दे के कहता है जल्दी जल्दी बड़ा हो, तुझ पे इश्क़े अली में मुझे लटकाया। जल्दी जल्दी बड़ा हो, तुझ पे इश्क़े अली में लटकाया जाना है। शाम का वक्त होता है, नमाज़ पढ़ता है, आके पानी देता है, जल्दी जल्दी बड़ा हो। दरख्त बड़ा होता रहा, मीसम भी जवान होता रहा, वक्त गुजरता गया, मौला कायनात की शहादत हो जाती है। मीसम में तमार क्या करता है, क्या काम था मीसम का, जिस गली में से गुजरता था लोगों को कहता था लोगों को भूलना नहीं, अली वो है जिसके बारे में मुस्तफ़ा ने ये फरमाया था। अली ये है कि जिसके बारे में मुस्तफ़ा ने ये फरमाया था। नबी की हदीसें पढ़ता था, नबी का जिक्र करता था। कुछ नबी के मानने वाले ऐसे थे जिन्हें नबी का जिक्र भी अच्छा नहीं लगता था, तो लिहाजा वो नबी की हदीसें पढ़ा करता था। इब्ने ज़ियाद को मालूम हुआ, उसने कहा ये तो जो है अली की कसीदे पढ़ता है गली में, इसे गिरफ्तार किया जाए। मीसम को गिरफ्तार किया जाता है, इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किया जाता है। इब्ने ज़ियाद कहता है मीसम मुझे पता चला है तो अली का मुहिब्बदार है, अली की मोहब्बत दिल में रखता है। मीसम मैं इस वक्त हाकिम बन चुका हूँ, अगर तूने अपना अकीदा तब्दील ना किया मैं तुझे कत्ल कर दूँगा। मीसम तमार कहता है तू मुझे कत्ल करना चाहता है तो कर दे, लेकिन ये तुझे बता दूँ जिस अंदाज में तूने मुझे कत्ल करना है ना, जो तेरे दिमाग में खलिश बैठी है, मुझे वो भी मालूम है तुझे, तू मुझे किस तरीके से कत्ल करेगा। देखिए अमूमन होता ही है कि जब ऐसे हालात में इंसान डर जाता है। जैसे मौला कायनात फरमाते हैं कि मुझे मौत से ऐसे मोहब्बत है जैसे बच्चे को माँ की छाती से होती है, तो उसी अली से इस मीसम ने फैज़ हासिल किया है। मीसम ये कहता है मुझे मौत की धमकी ना दे, मुझे मालूम है तूने मुझे किस तरह से सज़ा देनी है। कहता है किस तरह से तुझे मालूम है, कहा मेरे इमाम ने कहा है मुझे मेरे मौला की मोहब्बत में सूली पे लटकाया जाएगा, तू मेरे हाथ काटेगा, तू मेरे पाँव काटेगा, इससे ज़्यादा तू कर नहीं सकता है, और तू मेरी ज़बान भी काट देगा। कहता है किसने कहा, मीसम कहता है मेरे इमाम ने। ये कहता है मैं ऐसा नहीं करूँगा, तुझे ज़िंदान में डाल दूँगा, ज़िंदान की सख्तियों में तेरी मौत होगी। मीसम कहता है ऐसा मुमकिन नहीं है। यहाँ पर इजाज़त चंद जुमले अर्ज़ करूँ। कहता है इब्ने ज़ियाद ये तेरी भूल है, परिंदे हवा में परवाज़ करना भूल सकते हैं, दरख्त समर पैदा करना भूल सकते हैं, माएँ बच्चा जनना भूल सकती हैं, लेकिन अली के दहन से निकले हुए अल्फाज कभी गलत हो जाए ये मुमकिन ही नहीं हो सकता। ऐसा मुमकिन नहीं है कि अली ने कोई कलमा कह दिया हो और वो गलत साबित हो जाए। ये कहता नहीं मैं ऐसा करूँगा, तेरे अली के कलाम को गलत साबित करूँगा। मीसम को कैद में डाल दिया जाता है, जिंदान में मीसम है। अब खुदा शाहिद है ये अली की मोहब्बत ही होती है जो हमें मुसीबतों में सब्र देती है। ये अली का इश्क है जो हमें मैदानों में जुर्रत देता है। जिंदान के बारे में लिखते हैं कि जिंदान ऐसा था, जो ज़ियारत करके हैं वो जानते हैं कि कई सीढ़ियाँ नीचे जाती थी सैकड़ों की तादाद में, दरवाज़ा बंद कर दिया जाए नहीं मालूम नीचे दिन है बाहर रात है, उसमें रखा जाता था। और जो उन्हें रोटियां दी जाती थी, साहिब तारीख ने लिखा है उस आटे में रेत को मिक्स कर दिया जाता था और रोटियां कई दिन भूखा रखने के बाद दी जाती थी। वो लोग खाते थे, खा के उनका मैदा ख़राब हो जाता था, मर जाते थे, उनकी लाशों को भी बाहर नहीं निकालते थे, उनके सामने चूहे खा रहे हैं, सांप उनको खा रहे हैं, यानी अजियत के शिद्दत तरीन के मरहले इनके सामने पेश करते थे। अब सोचिए जब इंसान ऐसे कैद खाने में हो, वहाँ पे अपने ईमान को बचाने के लिए कितनी मुश्किल होगी। और ऐलान एक है, अली से बगावत का ऐलान कर दे, ज़िंदगी की सारी सहूलतें मिल जाएंगी। एक तरफ ये मुश्किलें हैं, एक तरफ ईमान को तब्दील करना है, लेकिन मीसम को कहते हैं खतीब, ये है मौला का खतीब। ऐसी सख्तियों में मीसम तमार ने अली के ऐसे खुतबे जिंदानों में पढ़े हैं, मैं हैरान रह गया हूँ। तारीख बताती है कि ऐसी सख्तियों में जहाँ ये आलम था, जिंदगी और मौत में फ़र्क नहीं था, वहाँ पे मीसम ने जब अली के फ़ज़ाइल पढ़े हैं ना, अल्लाह जाने कैसा असर था मीसम की ज़बान में। कैद खाने में कई दफ़ा एहतजाज हुआ, हमें अली के इश्क में कत्ल कर दो, इस ज़िंदगी से अली की मोहब्बत में मौत बेहतर है।
اور وہ سختیاں انہیں اب سختیاں نہیں لگ رہی تھیں. میں نے شدت بتا دی آپ کو جتنی بیان کر سکتا تھا. لیکن اب کیا ہوا؟ تاریخ کہتی ہے کہ 2 دفعہ زندان میں ہنگامہ ہوا. جب کوئی ان کا کرندہ نیچے آتا تھا یہ اسے پکڑ لیتے تھے, اسے مارتے تھے, کہتے ہیں ہمیں باہر نکالو, ہم علی کی محبت میں سرشار ہیں, اب قید خانہ ہمیں تنگ لگتا ہے, ہم علی کی محبت میں مرنا چاہتے ہیں. ابن زیاد کو پتہ چلا, اس کا ایک سپاہی آ کے کہتا ہے ابن زیاد تو نے میثم کو رکھا تھا زندان میں اس لیے کہ اس کے دل سے علی کی محبت ختم ہو جائے. میثم زندان میں کئی میثم بنا رہا اور اس نے اپنے جیسے کئی میثم پیدا کر لیے. جلدی سے اس کا کوئی علاج کر ورنہ یہ قید خانہ ہمارے پاس میں نہیں رہے گا. ہم مارنے کی دھمکی دیتے ہیں وہ علی کی باتیں کرتے ہیں, ہم بھوک کی تکلیف دیتے ہیں وہ علی کی باتیں کرتے ہیں. اگر اس کا حل نہ نکلا تو مشکل ہو جائے گا ان قیدیوں کو قید خانے میں رکھنا. اس نے کہا کیا حل ہے؟ کہا فقط میثم کو نکال دیا جائے. میثم کو نکالا جاتا ہے, ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ابن زیاد کہتا ہے میثم آخری موقع ہے, ابھی بھی علی سے بیزاری کا اظہار کر دے. میثم کہتا ہے ایسا ممکن نہیں ہے. ایک جملہ کہا میثم نے جو تاریخ میں نقل کیا ہے اور لطف لی اس جملے کا. میثم کہتا ہے چل ٹھیک ہے, میں تیری بات کو تسلیم کرتا ہوں. تو کہتا ہے کہ علی کی محبت دل سے نکال دے, ایک شرط ہے پوری کر دے, میں علی کو چھوڑ دیتا ہوں. اس نے کہا کیا بتا جلدی سے, وہ شرط کیا ہے؟ میثم کہتا ہے مجھے علی سے بہتر کوئی گھرانہ دکھا دے, میں علی کو چھوڑ دیتا ہوں. اس سے بہتر کوئی مجھے گھر دکھا دے جہاں پہ مجھے سجدہ کرنا ہے, جہاں پہ مجھے اپنی پیشانی جھکانی ہے, میں ادھر چلا جاتا ہوں. دشمن تھا, کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ نے علی ایک ہی بنایا ہے, دوسرا علی نہیں ہے. جب دلیل نہ ہو سکی, یہی بات ہے کہ جب جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ پھر مندوق کی بات کرتے ہیں, وہ پھر موت کی دھمکیاں دیتے ہیں. یہ ہم علی والے ہیں جو دلیل کی بات کرتے ہیں. جب دیکھا دلیل نہیں ہے, کہا میثم اب تیرے ہم پھانسی دیں گے, تیرے ہاتھ بھی کاٹیں گے, تیرے پاؤں بھی کاٹیں گے, اور جو تو نے کہا نا زبان کاٹنے کا, میں تیری زبان نہیں کاٹوں گا. میثم کو لے جاتے ہیں, اس کے ہاتھ کی یہ وینس کاٹ دیتے ہیں, پاؤں کی وینس کاٹ دیتے ہیں اور اسی درخت پہ لٹکا دیتے ہیں میثم کو. یہ ہاتھ پاؤں کیوں کاٹتے تھے؟ کیونکہ جب جسم میں سے خون نکلتا ہے تو انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور موت ایک دم سے نہیں آتی, روح ایک دم سے پرواز نہیں کرتی, 1 دن 2 دن لگ جاتے تھے. اب میثم کو لٹکا دیا گیا, اس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں. اب میثم تھا, میثم اس لٹکے ہوئے درخت کے اوپر جو لوگ پاس سے گزرتے تھے نا ان کو مخاطب کرتا تھا, کہتا تھا یا ایھا الناس, اے لوگوں میرے قریب آؤ, میں تمہیں بتاؤں میرا امام علی کس فضیلتوں کا مالک ہے. اے لوگوں میں تمہیں بتاؤں علی کس کمال کی ہستی کا نام ہے. یہ لوگوں کو باتیں کرتا تھا. کچھ لوگ ڈر کی وجہ سے کہیں ہم پاس کھڑے ہو گئے تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے مشکل بن جائے, یہ باتیں کر رہا تھا. اتنے میں ایک مفسر قرآن جو کہ بہت بڑے مفسر ہیں, عبداللہ ابن عباس تاریخ میں ان کا نام لکھا ہے, یہ بھی وہاں سے گزر رہے تھے. میثم نے دیکھا نا تو میثم مخاطب کر کے کہتے ہیں اے عبداللہ ابن عباس, تو نے تفسیر قرآن کچھ میرے مولا سے سیکھی ہے, طویل قرآن سیکھنے کا تجھے موقع نہیں ملا ہے. آج مجھ میثم سے آ کے کچھ سیکھ لے, میں نے 4 سال علی کی جوتیاں سیدھی کی, میں نے 4 سال علی کی خدمت کی ہے, میں تجھے طویل قرآن سکھاؤں. اب یہ میثم جب اسے پتہ چلا, کیونکہ علم والے کو علم کی بڑی طلب ہوتی ہے, جب اسے پتہ چلا کہ اس تفسیر قرآن جانتا ہے, اب صاحب تاریخ لکھتے ہیں کہ میثم میں اور عبداللہ ابن عباس میں علمی گفتگو کا آغاز ہوا. بور تو نہیں ہو رہے سارے صاحب؟ جب گفتگو کا آغاز ہوا تاریخ میں یہاں پہ گھولیاں لکھا, وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کا سر پہ ہاتھ آ گیا, ایسے زمین پہ بیٹھ گیا اور تڑپ کے کہتا ہے میثم اتنے علم اور تیرے پاس, یہ کہاں سے تیرے پاس اتنے علوم آگے ہیں؟ میثم نے فخر سے جملہ کہا ہے عبداللہ ابن عباس, تو نے علی سے علم لیا ہے, علی کو پہچانا نہیں ہے. تو نے فقط علی سے تفسیر قرآن سیکھی ہے, میں نے علی سے علی کی طرح علم لیا ہے. اور میثم کو کون کون سے علم عطا کیے؟ بس جلدی سے آگے بڑھوں گا. ایک دن حبیب بن مظاہر اور جناب میثم تمار کوفہ کی گلی میں کٹھے جا رہے تھے. میثم نے دیکھا نا حبیب بن مظاہر کو, تو دیکھ کے کہتے ہیں کہ میں ایک ایسا چہرہ دیکھ رہا ہوں جس کی داڑھی اس کے خون سے خضاب ہوگی. حبیب کو دیکھا, حبیب نے پلٹ کے جواب دیا, میں صحابہ کا ذکر کر رہا ہوں. حبیب نے پلٹ کے کہا ہاں میں بھی ایک ایسا چہرہ دیکھ رہا ہوں جو سولے کے اوپر لٹکایا گیا ہے. ادھر سے میثم حیران, ادھر سے حبیب پریشان. جناب حبیب کہتے ہیں میثم یہ تیرے پاس علم کہاں سے آیا ہے؟
جناب میسم کہتے ہیں حبیب بتائیے آپ کے پاس کہاں ہے؟ اس کو علم بلائے والمنا ہے، کہتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ انسان چہرہ دیکھے اس کی موت کے حالات کو بتا دیتا ہے۔ تو یہاں پہ میسم تمار نے جملہ کہا، میسم کہتے ہیں حبیب میں نے 4 سال تک اپنے امام کی خدمت کی ہے، اس کے بدلے میں مجھے مولا نے یہ علم عطا کیا ہے۔ میسم نے جب یہ جملہ کہا نا تو حبیب نے پلٹ کے ایک جملہ کہا، یہ ایسا جملہ جس پہ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ حبیب کہتے ہیں ہاں میسم تم امیر کے ماننے والے ہو، آپ کو 4 سال لگ گئے اسے حاصل کرنے کے لیے، میں غریب حسین کا ماننے والا ہوں، 1 رات کے بدلے میں مجھے عطا کر دیا، 1 رات مجھے علم ملا۔ جناب میسم عبداللہ ابن عباس کے ساتھ جب بات چلی، علمی گفتگو ہونے لگی، لوگوں کا حلقہ بن گیا، سارے لوگ دیکھنے لگے کس طرح سے میسم علم کے پھول نچھاور کر رہا ہے۔ ابن عزا تک پیغام پہنچایا گیا کہ جس میسم کو آپ عبرت کی سزا بنانا چاہتے ہیں، اصولی پہ بھی علی کے قصیدے پڑھ رہا ہے، لوگوں کے درمیان میں محبت پھیلا رہا ہے، کیونکہ اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں مولا کائنات کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کر دیا گیا تھا کہ جب شام میں مولا کی شہادت کی خبر جاتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں علی اور مسجد میں شہید ہو گئے ہیں، یعنی علی نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ اس قدر نفرت پھیلا دی گئی تھی مولا کائنات کے بارے میں۔ اب جب میسم یہ باتیں کر رہا ہے اور میسم ہر بات پہ کہتا ہے کہ میرے امام علی نے یہ کہا ہے، میرے امام علی نے یہ کہا ہے، لوگوں نے جب سنا کہ یہ تو بالکل ہمیں اپوزٹ ڈائریکشن بتائی گئی ہے، یہ تو حقیقت میں کچھ اور ہے، اب وہ لوگ آہستہ آہستہ میسم کی باتوں کو سمجھ رہے تھے۔ ابن زیاد تک خبر پہنچتے، ابن زیاد کہتا ہے نہیں میسم کی زبان بھی کاٹ دو۔ یہاں سے لاش کو ہٹایا جاتا ہے۔ تاریخ نے یہاں پہ ایک جملہ نقل کیا ہے، تاریخ کہتے ہیں کہ ابن جناب میسم تمار کی چھوٹی بیٹی تھی اور جناب میسم کے پاس آتے، ایک آپ نے کربلا میں موت کا ذائقہ سنا ہے، ایک میسم نے بیان کیا۔ میسم تمار کی بیٹی آتی ہے نیچے آ کے کہتے بابا آپ کے ہاتھ کی وین کٹ چکی ہیں، آپ کے پاؤں کی وینس کاٹ دی گئی ہیں، لیکن بابا مجھے آپ کے درد کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ بابا آپ بات کرتے ہیں، آپ کی زبان کانپتی نہیں ہے، بابا آپ کے رخسار ہلتے نہیں ہیں درد کی شدت کی وجہ سے، بابا ایسی کیا وجہ ہے؟ ایک آپ نے سنا تھا جناب قاسم نے بتایا تھا کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے، ایک میسم نے یہاں بیان کیا ہے۔ میسم کہتے ہیں بیٹا جس کے دل میں اللہ علی کی ولایت ڈال دیتا ہے اس سے دنیا کی تکلیفیں چن لیا کرتا ہے۔ اور یہ قانون آج تک چلتا آ رہا ہے، قاتل یہاں پہ پریشان ہوتا ہے، مقتول مطمئن نظر آ رہا ہے۔ علم اٹھانے پہ ہاتھ ہمارے کٹ رہے ہوتے ہیں، کاٹنے والے ڈر رہے ہوتے ہیں، بم سے ہمارے جسم پھٹ رہے ہوتے ہیں، ہماری مائیں پھر کہتی ہیں اگلا علم میرا یہ بیٹا اٹھائے۔ جتنی ہماری شہادتیں ہو چکی ہیں ہمیں ڈرنا چاہیے تھا، بموں سے ہم پھوڑتے ہیں، ذبح ہم ہوتے ہیں، ہمارے اعضاء کاٹے جاتے ہیں، ہمیں کاٹا جاتا ہے، ہمارے بچوں کو مارا جاتا ہے، لیکن ہم پھر بھی کبھی ماں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی اس ساتھ انہیں مجلس میں نہیں جانا ہے، وہاں خطرہ ہے، وہاں بم پھوٹ سکتا ہے۔ اس لیے ہماری مائیں جانتے ہیں کہ ہمیں شروع سے بتا دیا گیا ہے ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جسے نبی کہہ رہا تھا اے علی اس بستر پہ خطرہ ہے اور آپ نے سونا ہے۔ بس ایک جملہ آگے بڑھ کے بس تمام کرنا چاہوں گا، دیکھیے میرے ذہن میں بات آگے نہ بیان کی تو دل میں بات رہ جائے گی۔ دیکھیے اتنا عرصہ ہو گیا ہے، مرتے بھی ہم ہیں، مارتے بھی ہمیں ہیں، قتل بھی ہمیں کیا جاتا ہے، شہید بھی ہمیں کیا جاتا ہے، بارگاہوں میں بھی ہمارے بلاس ہوتے ہیں، مسجدوں میں بھی ہمارے بلاس ہوتے ہیں۔ یہ سارے کیوں کر رہے ہیں؟ اسی وجہ سے کوئی چاہتے ہیں کہ ہم کسی ایک سلسلے کو قبول کر لیں، اسی کی جب نہیں مانتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں کاٹا بھی جا رہا ہے، مارا بھی جا رہا ہے، ذبح بھی کیا جا رہا ہے، لیکن 1400 سال گزر گئے ہیں ابھی تک تو نتیجہ نہیں نکلا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد، اتنے مظالم کرنے کے بعد آج تک ہمارے مذہب کے کسی چھوٹے بچے سے بھی اس سلسلے کو نہیں بنوا سکے ہیں۔ جب ہمارا بچہ نہیں مانا ہے ہمارا امام کیسے مانا؟ نے تسلیم نہیں کیا ہے کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے کیسے مان سکتے؟ لہذا میں اس سمے تمام اپنی بیٹی کو کہتے کہ بیٹا جس کے دل میں علی کی محبت آ جائے وہاں درد نہیں ہے، وہاں تکلیف نہیں ہے۔ ابن زیاد کے سپاہی آتے ہیں، میں سمے تمام کو نیچے اتارتے ہیں،
میسم کہتے ہیں کیوں اتارا ہے مجھے؟ بہترین علی کے فضائل پڑھ رہا تھا۔ کہتے ہیں میسم تیری زبان کاٹی جائے گی۔ میں نے اس کیا کہ قاتل پریشان مقتول مطمئن۔ میسم کہتے ہیں ٹھیک ہے، جتنی جلدی ہو سکتا ہے میری زبان کو کاٹ دو۔ اب وہاں پہ وہ قاتل کہتے ہیں میسم لگتا ہے موت کا خوف تیرے دماغ پہ اثر کر گیا ہے، تو میں کی باتیں کر، تجھے کہنا چاہیے کہ میری زبان نہ کاٹو، رہنے دو، میں نے کیا کچھ کیا ہے؟ میسم کہتے ہیں جتنی جلدی ہو سکتا ہے میری زبان کو کاٹ دو۔ وہ کہتے ہیں میسم ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ میسم کہتا ہے اسے کاٹ دو کیونکہ اللہ نے اس منہ کے اندر یہ زبان رکھی اس لیے تھی تاکہ دنیا جان جائے جو علی کہتا ہے وہ حق ہوا کرتا ہے۔ علی کہہ دیتا ہے وہ حق ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میسم کی زبان کٹ گئی، میسم شہید ہو گئے، لیکن نشان حیدر لے گئے۔ کیا بتاؤں صحابہ کی عظمت کیا ہوتی ہے، صحابی کہتے کسے ہیں؟ بس ہزاروں یہی وہ محبت تھی کہ جس کی وجہ سے آج ہم تک زندہ ہیں۔ ماہ محرم کا جیسے آغاز ہوتا ہے ہمارے عزا خانے سج جاتے ہیں، ہمارے بچے کالے کپڑے پہن لیتے ہیں، ان کی مائیں پہنا دیتی ہیں، اور جیسے ہی محرم کا چاند نکلتا ہے نا تو ہماری مائیں ہمیں بھی کہتی تھی، ہم بھی اپنے بچوں کو یہی کہتے ہیں کہ بیٹا اب وہ چاند نکل آیا ہے جس میں زہرا کا بھرا دودھ چل رہا ہے۔ اللہ جناب سیدہ سے راضی ہوں، دنیا کے کسی غم میں مبتلا نہ ہوں۔ آپ نے یہ چاند اپنے گھروں میں دیکھا ہے، آپ کی بہنوں نے، بیٹیوں نے گھر کی چار دیواریں میں اس محرم کے چاند کو دیکھا ہے، لیکن یہی چاند علی کی بیٹیوں نے کربلا کی راہ میں اور خوش نصیب ہیں ہم محرم کا چاند دیکھنے کے بعد عزاداری میں آ گئے ہیں اور مجلس میں آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں جنہیں چاند تو نصیب ہوا ہے، عزاداری نہیں۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ جب محرم کا چاند طلوع ہوتا تھا تو لوگ آسمان کی جانب نہیں دیکھتے تھے، چاند کو آسمان پہ تلاش نہیں کرتے تھے، لوگ جعفر صادق کے گھر کی جانب دیکھتے تھے کہ جب ان کے گھر میں گریہ کی آواز بلند ہوگی سمجھنا آسمان پہ محرم کا چاند نکلا۔ جناب سید آپ سے راضی ہوں، میری کوشش ہوگی کہ کوئی آنکھ ایسی نہ رہے جو جناب زہرا کو آنسوں کا سلام نہ کر سکے۔ میں کل جب مجلس پڑھ رہا تھا وہاں پہ مقتل دربندی کی ایک روایت ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے گا یہ مجلسیں جو ہیں یہ ہماری وجہ سے قائم نہیں ہیں، یہ عزاداری ہماری وجہ سے نہیں ہے، ہم عزاداری کی وجہ سے ہیں۔ اور جہاں پہ بھی مجلس مظلوم کربلا ہوتی ہے صاحب مقتل دربندی لکھتا ہے کوئی آئے نہ آئے چار ہستیاں ضرور آتی ہیں۔ وہ کہتا ہے سب سے پہلے وہ بیوی آتی ہے جو گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی لیکن چادر کے بغیر شام تک اسے جانا پڑتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں وہ بیوی تنہا نہیں آتی، اس کے ساتھ وہ چھوٹی بچی بھی آتی ہے جس کا کربلا سے لے کے شام تک مسلسل چہرے پر رنگ بدلتا رہا۔ آج رحمہ اللہ جناب سیدہ آپ سے راضی ہوں، اور اتنے امام سجاد علیہ السلام بھی آتے ہیں اور آ کے امام حسین کا ذکر سنتے ہیں۔ بس آج ہم بڑی آسانی سے یہ عزاداری کر رہے ہیں، ہمارے لیے اتنی مشکلات نہیں ہیں، لیکن یہ عزاداری ہم تک آسانی سے نہیں پہنچی ہے، ہمارے بڑوں میں بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی مشکل سے عزاداری ہم تک پہنچی ہے۔ صاحب کتاب نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ظالم کا دور تھا اور سادات کے لیے اتنا مشکل تھا زندہ رہنا کہ ملازمت تو دور، اگر کوئی ان کا چہرہ دیکھ لیتا تھا تو ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ سامرا میں جو زیارت کے لیے گئے ہیں وہاں پہ بہت بڑا مینار بنا ہوا ہے، آیت اللہ سیستانی صاحب نے منع کیا اس کے اوپر چڑھنے سے، کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس مینار کا جو گارا ہے سادات کے خون سے گوندا گیا ہے۔ پتہ چلتا تھا یہ نسل سید کی ہے، یہ سید کا بچہ ہے، ذبح کر دیا جاتا تھا۔ لیکن عزاداری مظلوم کربلا اس زمانے میں بھی نہیں رکی ہے، اس زمانے میں امام حسین کی عزاداری ہوتی ہے۔ تاریخ نقل کرتی ہے تو میاں بیوی تھے، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، انہوں نے امام حسین سے اکبر و اصغر کا صدقہ مانگا، مولا نے انہیں 2 بیٹے عطا کیے۔ غربت کے عالم میں جنگلات میں جانا، کام کرنا، پیسے جمع ہونے، اپنی زندگی بسر کرنی۔ ایک دن اس کا شوہر کام کرتے ہوئے واپس گھر میں جب پہنچا نا
گھر کے دروازے پہ پہنچا، کیا دیکھتا ہے؟ آسمان پہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا۔ چاند کو دیکھا، اپنے گھر میں گیا، گھر میں جا کے زوجہ سے کہتا ہے زوجہ دیکھ وہ چاند آسمان پہ چڑھ آیا ہے جس میں زہرا کا گھر اجڑ گیا۔ مولا کے عزاداری کے دن آگے ہیں، مولا کے ماتم کے دن آگے ہیں۔ ہم نے گھر میں امام مظلوم کربلا کی عزاداری کرنی ہے۔ کوئی چیز ہے گھر میں ایسے جسے ہم عزاداری کے لیے استعمال کر سکیں؟ اس کے زوجہ کہتے ہیں تجھے معلوم ہے تیرے بچے کافی دنوں سے بھوکے ہیں، اگر کوئی شے ہوتی میں اپنے بچوں کا پیٹ بھر لیتی۔ کبھی بھی کوئی چیز ایسی نظر آ جائے، میاں بیوی نے گھر میں نظریں دوڑانا شروع کی، نظریں دوڑاتے دوڑاتے، غریب کا کتنا بڑا گھر ہے، 2 کمروں کا گھر، دونوں کی نظریں گھر میں تلاش کرتے کرتے اپنے بچوں پہ آ کے رک گئی۔ شوہر نے بھی بچوں کو دیکھا، بیوی نے بھی بچوں کو دیکھا، پھر ایک دوسرے کی دونوں آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں۔ اس کا شوہر ایک جملہ کہتا ہے بتا تیرا ان کے بغیر گزارا ہو جائے؟ تو ان کے بغیر ہے لیکن تو ماں ہے، تیرے دل میں محبت ہے۔ خدا جانے وہ مومنہ معرفت کے کس مقام پہ تھی، کہتی ہے کہ جن کے نام سے ملے ہیں ان پہ قربان کرنے میں کیا مشکل، جہاں بچے بیچ دے، بچے بیچ کے غلاموں کے بازار میں ہم ان پیسوں سے امام مظلوم کربلا کی عزاداری کریں گے۔ سمجھے گا کہ عزاداری کیسے ہم تک پہنچی ہے۔ اس نے اپنے بچوں کو لیا، لے کے اس بازار کی جانب سفر کرنا شروع کیا جہاں پہ غلام بکتے ہیں۔ راستے میں جا رہا ہے، بچے ساتھ میں ہیں، دل میں کہتا ہے خدا کرے کوئی شریف انسان مل جائے، ایسا نہ ہو کہ دشمن کے پاس چلے جائے اور معلوم ہو جائے یہ شیعہ کے بچے ہیں، وہ تو ویسے ہی زحمت دے گا، تکلیف دے گا۔ یہی دل میں سوچتے سوچتے سفر کر رہا تھا، کیا دیکھا گھوڑا سوار تیزی سے گھوڑا دوڑاتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے پاس آیا تو اس نے گھوڑا کھڑا کیا۔ جیسے اس نے دیکھا نا تو چہرہ دیکھ کے دل میں یہ خوشی پیدا ہوئی، کہتے ہیں چہرے سے تو بڑا شریف لگتا ہے، اللہ کرے میرے بچوں کو یہی خرید لے۔ گھوڑا سوار کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ میرے بچے ہیں، انہیں میں بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کتنے میں بیچو گے؟ کہتے ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں، جو جتنے دے گا میں راضی ہو جاؤں گا، میں قیمت معین نہیں کر سکتا۔ گھوڑا سوار نے پیسوں کی تھیلی دی، اس نے تھیلی پکڑی، اس نے بچے سوار کر دیے، گھوڑا سوار بچے لے کے چلا گیا۔ اب جیسے اس کے پاس تھیلی ہے نا، اس نے تھیلی سے پیسے نکالے، کبھی پیسوں کو دیکھتا ہے کبھی آسمان کو دیکھتا ہے، منہ کیا کربلا کی جانب، رو کے کہتا ہے میرے کریم آقا سوچا بھی نہیں تھا اتنے پیسے مل جائیں گے، اس سال تو میں جی بھر کے عزاداری کروں گا، مولا خوب مجلسیں کروں گا۔ پھر کہتا ہے کہ پیسے لے کے گھر میں نہیں جاؤں گا، گھر میں گیا، گھر کی ضروریات غالب آ جائیں گی، یہ حسین کی مجلس کے پیسے ہیں، سارے پیسے مجلس پہ لگاؤں گا۔ بازار میں گیا، کچھ سیاہ چادریں خریدی، تھوڑا سا عزاداری کا سامان خریدا، گھر میں لے کے آ گیا۔ حالات خراب تھے، دروازہ بند کر دیا، خوشی سے زوجہ سے کہتا ہے زوجہ دیکھ کریموں نے کتنا عطا کر دیا ہے، دیکھ عزا کا سامان آ گیا ہے۔ اس نے سفید سیاہ چادر زمین پہ بچھا دی، ایک چھوٹا سا ممبر لگایا، خود اوپر چلا گیا اور جا کے مجلس پڑھنے کا ارادہ کیا نا، کیا دیکھا اس کی زوجہ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، وہ روتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ممبر سے نیچے آیا، آ کے کہتا زوجہ تو نے انصاف نہیں کیا ہے، تجھے معلوم ہے نا ہم نے یہ صف عزا حسین کے اکبر کے لیے بچائی ہے، ہم نے حسین کے اصغر کو رونا ہے، تو اپنے بچوں کی محبت میں رو رہی ہے۔ یہ کہتے تو نے کہا ٹھیک ہے میں بچوں کے لیے رو رہی ہوں، لیکن خدا گواہ ہے ان کی محبت میں نہیں رو رہی، میں رو اس لیے رہی ہوں پچھلے سال ہم یہاں پہ 4 بیٹھا کرتے تھے، اب ہم 2 رہ گئے ہیں، اسی طرح حسین کے عزادار کا موت رہے، پھر کون اکبر کا ماتم کرے گا، کون اصغر کا ماتم کرے گا۔ ابھی آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، یہ پریشان ہو گئے، زمانہ خراب تھا، سامان عزا سمیٹ دیا، یہ جلدی سے دروازے پہ گیا، جا کے دروازہ کھولا، کیا دیکھا ایک بی بی ہے جس کے ہاتھوں میں اس کے دیکھنا بیوی کے ہاتھ میں اس کے دونوں بچے ہیں، یہ اپنی بیوی کو کہتا ہے جلدی سے جا باہر کوئی مستور آئی ہے۔ اس کی بیوی جاتی ہے، جب اپنے بچوں کو دیکھتی ہے نا اس مستور کو دیکھ کے کہتی ہے اے مستور تو چلی جا، اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہم بچے واپس لے سکے، اب ہم بچے واپس نہیں لے سکتے ہیں۔ اس بیوی کی آواز آئی نہیں میں واپس کرنے نہیں آئی، مجھے پتا چلا ہے یہاں حسین کی مجلس ہو رہی ہے، میں تو مجلس میں شرکت کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اسے پتا چلا نا یہ تو مومنہ ہے، اس نے
کہا جی بی بی آئیے، یہ آپ ہی کا گھر ہے، ہاں یہیں پہ مجلس ہے۔ حضرت بس بی بی اندر آ گئی، اس کا شوہر اوپر چلا گیا، اس نے مجلس پڑھنا شروع کی۔ میں کہتا ہوں اس مجلس کا کیا حالم ہوگا جس میں جناب سیدہ تشریف لے کے آئی ہو۔ اب وہ مجلس پڑھنا شروع کی، اس قدر کیا ہوا، یہ بھی بے ہوش ہو گیا، اس کی بیوی بھی بے ہوش ہو گئی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا نا، اس نے دیکھا اس کے بچے بھی موجود ہیں، اس کی بیوی بھی ہے، لیکن وہ بیوی نہیں ہے جو ان بچوں کو لے کر آئی تھی۔ یہ جلدی سے اپنے بچوں کے پاس آیا، آگے کہتا ہے بچوں بتاؤ کیا ماجرا ہے، تم نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جو تمہیں واپس کرنے آ گئی؟ بچے کہتے ہیں بابا ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، لیکن ہاں بابا جس گھوڑا سوار کے ساتھ آپ نے بھیجا تھا نا بابا، اللہ جانے کتنا شریف تھا وہ گھوڑا سوار، ایک گھوڑا قدم آگے بڑھاتا تھا، ہمارے سر پہ بوسے لے کے کہتا تھا میرے اللہ دار کے بچے اور میرے ماتمی کے بچے، اور بابا ہمیں لے کے وہ چلا گیا اس بی بی کے پاس جو بی بی یہاں پہ آئی تھی، اور جا کے اس بی بی کو کہا اماں زہرا